السلام علیکم جی، کیا حال چال آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھے۔ یہ ہے جی چمچ، اس کو لیتے ہیں دو۔ یہ ہے جی ایک دوسرا چمچ۔ ان کو کیا کرنا ہے، یہ رکھا ہوا دودھ، اور یہ ہے وہ میڈیسن جو کہ مجھے رات کو میں لے کے آئی ہوں۔ اس کو کیسے کھانا ہے، اس کو کھانا ہے ایسے کہ یہ اس کو ہم ایسے رکھ کے، تو یہ دیکھیں یہ ہے ملائی، دودھ کی جو اوپر ملائی آتی ہے وہ ایسے گر رہا ہے۔ اس کو تھوڑا سا اونچا کرتے ہیں چمچ کو، اور کوئی یہ نہ کہ سلیب گندی تھی، سلیب کو میں نے صاف کیا ہے پہلے، اور یہ ہے جی پڑیا، اس کو ڈالنا ہے اس کے اوپر۔ میرا چمچ چھوٹا ہے، یہ جی چلی گئی اس کے اوپر۔ اب اس کے اوپر کیا آئے گا، وہ آئے گا ایک ملائی کا اور پیس، اور ساتھ میں کیا آئے گا، ساتھ میں آئے گا جی نمک، دودھ، میری دوائی ادھر جا رہی ہے نیچے، اور یہ سادہ پانی۔ بس یہ دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس دوائی سے شفا دے۔ مجھے یقین ہے کہ اس سے مجھے آرام آ جائے گا الحمدللہ۔ جی دوائی تو الحمدللہ میں نے کھا لی، اور یہ وہ کچی لسی ہے جو کہ میں نے سارا دن بار بار پینی ہے۔ میرے نا منہ کا ذائقہ اتنا برا ہو چکا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اچھا جی یہ دیکھیں، آپ کو ایک چیز بس جی میرے لیے دعا کریں، میں آپ سب کے لیے جیسے دعا کرتی ہوں آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے دے، اللہ تعالیٰ مجھے اس تکلیف سے نکال دے اللہ تعالیٰ۔ آج صبح 5 بجے ایک ایسی ہمیں خبر ملی جس کو سن کے بڑا ہی دکھ ہوا، بہت زیادہ دکھ ہوا، اتنا دکھ ہوا کہ وہ جس کا لفظوں میں بیان کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ دکھ یہ ہوا کہ میں نے کافی کچھ دنوں پہلے عید کے بعد ایک بلاگ میں بتایا تھا کہ میرے حفیظ کے 2 دوست ہیں جن کے گھر ماشاءاللہ سے بچے پیدا ہوئے ہیں، اور دونوں کو ہم نے دیکھنے جانا ہے، اور ہم گئے۔ ان میں سے الحمدللہ ایک بچہ جو تھا وہ تھوڑا سا ویک تھا، بہت زیادہ ویک تھا، تو پھر وہ ہے 2.5-3 ماہ کا تھا، تو بہت زیادہ ویک تھا۔ تو ان کا ایک پہلے بیٹا 5 سال کا سمر اور رجب سے کچھ مہینے پہلے اس کی ڈیتھ ہوئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے
ان کو بیٹا دیا، اور وہ میں حیران اتنا ہوئی اس کو جب میں نے پہلی دفعہ دیکھا. ماشاءاللہ وہ بالکل اس بچے جیسا تھا جس کی ڈیتھ ہوئی. حالانکہ 2 بہن بھائی اور ہیں، لیکن ان سے اس کی شکل ذرا بھی نہیں میچ ہوتی تھی. اور وہ بچہ وہ کچھ دنوں بعد نا وہ اس کو موشن آنے لگ گئے. وہ ہاسپٹل لے گئے چلڈرن میں، اس کو انہوں نے ڈرپیں لگا کے اس کو نمونیا ہو چکا تھا. پھر وہ جنرل ہاسپٹل لے کے گئے، وہاں سے انہوں نے علاج کروایا. تو رات کو ہم ان کو فون کر رہے تھے کہ ہم نے نا ہم مطلب جنرل ہاسپٹل کے آدھے رستے تک چلے گئے تھے جہاں سے میری میڈیسن لینی تھی، وہ بھی پاس ہی تھا حکیم. اور حفیظ کو میں نے کہا کہ ہم اس کو دیکھ کے آتے، بچے کی طبیعت کا پوچھ کے آتے. تو کہنے لگے ٹھیک ہے، لیکن میں ایک دفعہ جگہ کا پتہ کر لوں کہ کس روم میں کیا کس. جب ہم نے ان کو فون کیا 9 بجے تو انہوں نے کہا کہ ہاں. اس کے پاپا نے کہا کہ میں نا فی الحال اس بچے کے کسی ٹیسٹ کے لیے چلڈرن ہاسپٹل کے لیے نکل چکا ہوں، تو ابھی میں فی الحال وہاں پہ ہوں نہیں، تو اگر کہتے ہو تو میں واپس آ جاتا ہوں. تو پھر حفیظ کو میں نے کہا نہیں، وہ بچے کے کام سے جا رہے ہیں تو ہم نے اس کو واپس نہیں بلانا. ان کو جانے دیں، ہم کل آ جائیں گے، کل آپ کی چھٹی ہے تو کل آ جائیں گے. تو جی ہم نے ان کو منع کر دیا کہ ہم نا کل صبح یا کل کسی بھی وقت کل چکر لگائیں گے. تو ساتھ ہی کیا ہوا جی، رات کے 2 بجے حفیظ کو کال آئی ہے اور حفیظ کو پتہ نہیں چلا، وہ نیند میں تھے. رات کو مطلب وائبریٹ پہ کر دیتے. تو جب صبح 5 بجے میں نے فون دیکھا تو جی اس بچے کا ان کے پاپا کا وائس میسیج تھا کہ رات کو 3 بجے 2 بجے اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی. تو سن کے بڑا ہی افسوس ہوا، بڑا ہی دکھ ہوا. اور وہ یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ اس کی کنڈیشن رکھنے کی نہیں تھی، جنازہ 5 بجے تھا. تو اس وقت ٹائم گزر چکا تھا، جنازے پہ نہیں ہم جا سکے، حفیظ بھی نہیں جا سکے. تو بڑا دکھ ہوا اس بچے کا، کیونکہ وہ جب بھی ہم جاتے تھے وہ کہتے تھے میں آپ کا، ان کی وائف جو تھی وہ کہتی تھی میں آپ کا دکھ سمجھ سکتی ہوں، کیونکہ ان کا ایک بیٹا 5 سال کا ہو کے وہ چلا گیا تھا. اور وہ تو ماشاءاللہ اتنا ہیلدی تھا، کھاتا پیتا کھیلتا. اور وہ جس نے نہیں رہنا ہوتا نا، وہ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اتنا خوبصورت تھا ماشاءاللہ سے. جس کی 5 سال کی ڈیتھ ہوئی کہ دوسرے دونوں بچے جو تھے وہ اس کے جیسے نہیں تھے. ابھی جو پیدا ہوا تھا وہ سیم ٹو سیم اس کی کاپی تھا. تو زندگی کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی، اس لیے اپنے بچوں سے بہت زیادہ پیار کیا کریں، اپنے بچوں کو ہمیشہ اپنے پاس رکھا کریں. کسی بھی انسان کو اپنے وقت کو بھولنا نہیں چاہیے. یہ وقت آنا ہی آنا ہے، لیکن یہ ہے کہ زندگی میں تکلیفیں نہ ہوں تو زندگی گزرتی نہیں. رات کو ہم میڈیسن لے کے آئے، میں رستے میں ایک دم سے جب سمر اور رجب کے قبر والے رستے سے گزرے تو مجھے پتہ نہیں، جیسے ایک اندر سے دھچکا لگتا ہے ویسے ہوا. میں بائک پہ بیٹھے اونچی اونچی رونے لگ گئی. حفیظ کہتے کیا ہوا؟ میں نے کہا پتہ نہیں مجھے کیا ہوا. تو پھر میں نے ان سے اتنا ہی کہا کہ مجھے کل ان کے پاس لے جانا، میں آدھی ٹھیک ہو جاؤں گی. ایک ماں اپنے بچے کو دیکھ کے ٹھیک ہو جاتی ہے، اپنی ساری تکلیفیں بھول جاتی ہیں. تو ایسے ہی وقت جو ہے انسان کبھی نہیں بھولتا، جو اس پہ برا وقت آتا ہے وہ کبھی نہیں بھولا جاتا. اور اولاد ایسی چیز ہے جس کو کبھی بھلایا نہیں جاتا. میں اب کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کو بہت کم یاد کروں. میں یہاں تک کہ ٹک ٹاک پہ بھی ویڈیو بہت کم پوسٹ ان کی کرتی ہوں، لیکن کبھی کبھی دل ایسے پھٹتا ہے کہ کل مجھ سے ناشتہ کرنا مشکل ہو گیا تھا. اتنا عجیب لگتا ہے کہ 2 انسان اس گھر سے چلے گئے اور وقت کیسے بدل گیا. 1 سال ہونے والا ہے. اس لیے اپنے بچوں کا اور اپنا بہت سارا خیال رکھا کرے، اور میرے لیے بہت ساری دعائیں کرے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت تندرستی دے. اور یہ دیکھیں رات کا پانی ٹپک رہا ہے، ابھی تک یہ پانی ٹپک رہا ہے، ابھی تک یہ خشک نہیں. اور بات بتانے لگی تھی، یہ بل آیا جی 7 والوں کا، اور ہے یہ گیس کا. ہمارے تو گیس لگی نہیں، تو
یہ بل اتنا چھوٹا کر دیا ہے کہ میں اس کو کل پھینکنے لگی تھی کہ کوئی پمفلٹ ہے جیسے بانٹ کے جاتے ہیں، پھر میں نے ایک دم سے دیکھا کہ یہ نیچے گیس کا سائن بنا ہوا ہے، میں نے کہا یہ گیس کا بل ہے، یہ تو وہ یہ ساتھ والوں کا بل ہے ہمارے گھر پھینک کے، ابھی ان کو دے کے آتی ہوں۔ تو ایسی کنجوسی ہو رہی ہے عوام میں، جو بل چھوٹے کرتے ہیں وہ خرچے وہ عوام کو کیا دیں گے، اس لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔ اور اس بچے کے لیے اور میرے بچوں کے لیے دعائیں مغفرت ضرور کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔